بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سیرت النبی کا 5th پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر نے ترقی کی اور اس قابل ہوئے کہ تجارتی قافلے کے ساتھ سفر کر سکیں، تو آپ نے اس شریف پیشے کو اپنانا چاہا، لیکن روپیہ آپ کے پاس نہیں تھا، تو آپ نے دوسروں کے سرمائے سے تجارت شروع کر دی۔ بیرونی تجارت میں بھی آپ نے حصہ لیا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی الحمص کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ مکہ میں گھوم پھر کر کاروبار کیا کرتے تھے۔ قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اس پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اسی لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہ آپ کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے ساتھ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ طے کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے اپنا وعدہ یاد آیا۔ دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آیا تو آپ کی پیشانی پر میری اس حرکت سے پل تک نہ آیا۔ نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی آپ کے ایک ساتھی تھے، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تجارت میں شریک تھے، مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ لیپ پوت کرتے۔ آپ کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بلا تعامل اپنا سرمایہ آپ کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ کو امین یعنی ایمانت والا کہتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت ختیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا جب دوسری مرتبہ بیوہ ہو چکی تو اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کسی ایسے ایمانت دار شخص کی ضرورت تھی جو کاروباری سلیقہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً 23 سال تھی، مگر آپ کے اوصاف حمیدہ کے چرچے شروع ہو چکے تھے۔ کاروباری سلیقے کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا کر بیرونی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا۔ حضرت ختیجہ نے آپ کی یہ شہرتیں سنی، پھر ذاتی طور پر بھی واقفیت حاصل کی تو اپنا وسیع کاروبار کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ موزوں پایا۔ چنانچہ آپ نے جوان صالح حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی کہ وہ کاروبار کی ذمہ داری سنبھال لیں، نفع میں ایک حصہ ان کا بھی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش منظور فرمائی اور مال لے کر شام تشریف لے گئے۔ واپسی کے وقت آپ نے ایسا مال تلاش کیا جس کا مکہ میں فوراً نکاس ہو جائے۔ آپ نے شام سے یہ مال لا کر مکہ معظمہ میں فروخت کیا تو نفع بدرجہ زائد ہوا۔
حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا پیغام بھیجا کہ آپ یہ مال تجارت لے کر شام جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے زیادہ منافع دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیام کو قبول فرما لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کبھی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوئی۔ راہب بولا یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی صادق و سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا واللہ یہ شخص جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب وہ دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ختیجہ نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو آپ کے پاس تمام عورتوں کو بلایا اور دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات آپ نے مال تجارت اور حضرت ختیجہ کے سپرد کیا، اور اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت ختیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے بیشتر کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ نے اتنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقرر کیا تھا، اس سے زیادہ دیا۔ ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ گلہ بانی سے آگے بڑھے تو میدان تجارت میں آئے، آپ کے تعلقات وسیع ہوئے، لوگوں کو آپ کے زمانے کو اور پرکھنے کو موقع ملا، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہو گئے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی ایمانت داری، راست بازی اور سچائی نے سب ہی مکہ والوں کو یہاں تک مول لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ ختیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد خود حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کا بیان دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر رؤسائے خاندان کی معیت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے۔ منقول ہے کہ حضرت ختیجہ کے والد کا تو حرب فجار سے ہی پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کے والد خلید بھی موجود تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر شریف
40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ حافظ ابوالبشر لابی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہٰذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سلیم نے آپ کو ایک خدا کی یاد پر آمادہ کیا۔ اس کا شوق پیدا ہوا۔ ایک طرف قومی زندگی میں آپ وہ اعتماد حاصل کر رہے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا، دوسری جانب یاد خدا کا شوق اتنا ہی بڑھ رہا تھا۔ یاد خدا کے شوق کے ساتھ لا محالہ نوع انسان کی اصلاح و ترقی کے سوالات بھی آپ کے سامنے آتے رہے۔ یہ اصلاح و ترقی صرف مادیات تک ہو یا اس کا تعلق روحانیت سے بھی ہو، انسانی زندگی صرف اسی ظاہری زندگی تک ہے یا اس کے بعد بھی اس کا تعلق ہے؟ اگر انسان مرنے کے بعد بھی ایک وجود رکھتا ہے تو اس کی فلاح و بہبود کس طرح ہو سکتی ہے؟ اصلاح کا وہ طریقہ کیا ہو کہ انسان اس زندگی میں بھی امن و سکون سے اور ترقی سے ہمکنار ہو اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی ایک خوشگوار زندگی ہو، اور اس طرح یہ اصلاح مکمل اصلاح ہو؟ یہ وہ سوالات تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب حساس میں خلش پیدا کرنے لگے۔ ان کی خلش یہاں تک بڑھی کہ آپ کو اس غور و فکر میں لطف آنے لگا، گویا یہی غور و خوض، فکر و مراقبہ آپ کی حیات مقدسہ کا جوہر بن گیا، اور چونکہ شہری زندگی اس میں حارج تھی تو آپ کو تنہائی پسند آنے لگی۔ رفتہ رفتہ یہ دل بستگی یہاں تک بڑھی کہ آپ شہر سے باہر پہاڑ کی ایک کھو میں رہنے لگے۔ ہیرا پہاڑ کا 4 گز لمبا اور 2.25 گز چوڑا غار، جہاں سے کعبہ مکرمہ بھی نظر آتا رہتا ہے، اب بھی موجود ہے۔ یہ مکہ شہر سے تقریباً 3 میل ہے۔ راستہ اتنا دشوار کہ یہ 3 میل 30 میل سے بھی زیادہ کٹھن پڑتے ہیں۔ طاقتور نوجوان بھی وہاں پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عادت بنا لی تھی کہ پانی اور ستو ساتھ لیتے اور اس غار میں پہنچ جاتے، اور جب تک پھر ضرورت نہ ہوتی آپ وہیں یاد خدا، غور و فکر اور مراقبہ میں مشغول رہتے۔ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پوری وفاداری اور دل سوزی سے حق رفاقت ادا کرتی رہیں۔ وہ پانی اور ستو کا ایک اندازہ رکھتیں، اور جب ان کے اندازے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں تاخیر ہوتی تو وہ خود پانی اور ستو لے کر اس غار پر پہنچ جاتی۔ غار ہرا کی خلوت و عزلت میں آپ کا یہ معمول رہا کہ کبھی کبھی آپ گھر تشریف لاتے اور چند روز کا توشہ لے کر واپس ہو جاتے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصحاب خلوت و عزلت کے لیے انقطاع کلی مناسب نہیں، اہل و عیال کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، اسلام میں رہبانیت نہیں، باطنی امراض کے معالجے کے لیے اور عبادات میں پختگی اور رسوخ پیدا کرنے کے لیے اگر کسی غار یا پہاڑ میں مدت معینہ کے لیے خلوت کی جائے، جیسا کہ حضرات صوفیہ کا طریقہ ہے، تو یہ عین سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ نیز اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کسی غار یا پہاڑ میں خلوت و عزلت کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اہل خانہ کو مقام خلوت سے ضرور مطلع کر دے، تاکہ ان کو کسی قسم کی تشویش نہ ہو، اس کی طرف سے قلب میں کوئی بدگمانی نہ ہو۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں خلوت گزینی کی عادات بڑھتی جاتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس پرے سنسان جگہ کوہ ہرا کے غار میں جا بیٹھتے، عبادات کیا کرتے۔ اس عبادات میں اللہ کا ذکر بھی شامل تھا اور قدرت الہیہ پر غور و فکر بھی۔
جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتا شہر نہ آیا کرتے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے دن میں ویسا ہی ظہور ہو جاتا تھا۔